أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود ابراہیم پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، آپ کے اس غازی پور علاقے پہ آ کر مولانا عمر فاروق مدنی دامت برکاتہم فیوزہم کے اس خوبصورت مدرسے کے خوبصورت واعظ محفل میں اللہ رب العزت نے بیٹھنے کی، سنانے کی، دیکھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. میرے پاس صرف مختصر شارٹ ٹائم ہے. میں اس شارٹ ٹائم کے اندر آپ کے سامنے کچھ عرض گزار کر دوں. یہ بڑے سب باہر کھڑے ہیں، بچے اندر بیٹھے ہیں، اور گھر میں بڑے اندر ہوتے ہیں، بچے باہر ہوتے ہیں. হুজুরের সম্মানার্থে সবাই বসে যান প্লিজ. আমি অনুরোধ জানাচ্ছি ছাত্র ভাইরা সবাই বসেন. ٹھیک ہے، আপনারা ছাত্র হয়ে থাকলে সবাই একটু বসেন প্লিজ. میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے اور آپ کو آخری پیغمبر عطا کیا، اس پیغمبر کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک آخری کتاب نازل فرمائی جس کو میں اور آپ قرآن مجید کے نام سے پہچانتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کے محبوب پیغمبر کا وہ معجزہ ہے جو کل قیامت والے دن تک، جب تک دنیا میں دین باقی رہے گا، قرآن مجید واحد معجزہ ہے جو نبی کے جاننے کے بعد بھی محفوظ رہے گا. میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے میں لے لیا. ٹوٹل آسمانی 4 کتابیں نازل ہوئی: تورات، زبور، انجیل، اور چوتھی کتاب کا نام، اور آواز سے بولو، قرآن مجید ہے. مگر ان 3 کتاب کو، تورات کو، زبور کو، انجیل کو رب کائنات نے کلام اللہ نہیں کہا. ان 3 کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں لی. ان 3 کتاب کے بارے میں رب کائنات نے یہ نہیں کہا لو انزلنا ھذا التوراۃ ھذا الانجیل ھذا الزبور، بلکہ صرف قرآن کے بارے میں کہہ دیا. رب کائنات نے اس قرآن کی طرح کسی بھی تینوں کتاب کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں کہا. صرف قرآن مجید واحد وہ کتاب ہے جس کو رب کائنات نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ دیا. میرے پیارے بھائیوں، ذرا اس قرآن مجید کو کھولو تو جب میں اور آپ اس کو کھولتے ہیں، رب کے قرآن کی پہلی سورۃ الفاتحہ پر نظر جاتی ہے. وہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، ذرا اس کی فکر کیجئے.
پہلی آیت میں رب کائنات نے اپنی تعریف بتا دی، الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سارے جہاں کو جس نے پیدا کر دیا تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، وہی تو ہے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، جو کل قیامت والے دن کا مالک ہے۔ وہ قیامت کا دن کیسے ہوگا؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، سونس اپنے پیرنٹ سے بھاگیں گا، وائف اپنے ہسبینڈ سے، ہسبینڈ اپنے وائف سے بھاگے گی۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، جس دن اللہ آئے گا سارے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کسی انسان کو ٹاک کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی، بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ اس دن کا مالک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس رب سے میرا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ سے ہیلپ چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کے لیے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں رائٹ وے پر چلا دیجئے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر آپ نے انعام کر دیا، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، صحابہ پر، عالم پر، فقہاء پر، شیخ التفسیر پر، شیخ الحدیث پر اللہ نے انعام کر دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں رونگ میں سے بچا لیجئے، ہمیں گمراہ میں سے نہ بنائیے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن کی پہلی سورت کو جب دیکھا، الف لام میم پر نظر پڑے، اس لفظ کے معنی کسی کو نہیں معلوم۔ اس دنیا پر امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ظفر، امام سرخسی، علامہ سیوطی، شبیر احمد عثمانی، مفتی شفیع عثمانی، سارے بڑے بڑے جلیل و قدر امام، سارے مفسر آئے، مگر الف لام میم کے میننگ کسی کو نہیں معلوم۔ رب کائنات نے ساری دنیا والوں کا علم کو ختم کر دیا۔ اس کا معنی صرف رب العالمین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ بک ہے جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، یہی وہ بک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن کون سے مہینے پر نازل ہوا؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب کائنات نے اس کو رمضان کے مہینے پہ نازل کر دیا۔ کون سی رات کو نازل ہوا؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر کی رات کو نازل کر دیا۔
اس قرآن کو پڑھنا کیسے ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس قرآن میں کیا حکم ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کا حکم بھی زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن دیتا ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزے کا حکم بھی قرآن دیتا ہے۔ پھر حج کا حکم الحج اشہر معلومات کا حکم بھی قرآن دیتا ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا چیز حلال ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، تمہارے لیے بزنس کو حلال کر دیا، تمہارے لیے سود کو حرام کر دیا۔ پردے کا حکم بھی قرآن دیتا ہے۔ رب کے قرآن سے پوچھا اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو کیا ہوتا؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے یہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قرآن کے لیے تو بڑی تکلیف ہوگی، یہ تو بڑی مشکل ہوگی۔ رب کے قرآن نے کہہ دیا نا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے حافظوں کے لیے آسان کر دیا۔ جب رب سے پوچھا کہ اس کی حفاظت کیسے ہوگی، رب کے قرآن نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رب خود کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کرا، ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن کو جب مکہ کی سرزمین پر صحابہ کرام تلاوت کرتے، کفار مشرکین ان پر حملہ کرتے، مگر ان صحابہ کرام نے اس قرآن کو یاد کرا، نمازیں ادا کری، قرآن کی تلاوت کری، اس دین اسلام پر پہرا دیا۔ اس دین اسلام کے خاطر ان صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ اس دین اسلام کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر کر ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن مجید پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ آج میں اور آپ مسلمان اس قرآن سے بہت دوری پر ہیں، دین اسلام سے بہت دوری پر ہیں۔ ہمیں دین اسلام کے ماحول پہ جڑنے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا آج آپ کے اس علاقے غازی پور میں بھی کتنے